اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں کہا گیا کہ تجسس نہ کرو، یعنی جاسوسی سے بچو۔ تو اب یہ چیز ہے کہ اس میں قرآن جو باتیں کرتا ہے وہ مختلف جگہ مختلف تقاضے سے بات ہوتی ہے۔ پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں اسی لفظ کو استعمال کیا گیا کہ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ تو تجسس جو ہے اس کے معنی پھر دو ہو گئے۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ جو نیگیٹو ہے کہ کسی کو ٹٹولنا، کریدنا، کسی کے عیب تلاش کرنا، یہ پازیٹیو چیز نہیں ہے۔ لیکن ویسے تلاش کرنا، جستجو، اچھی بات کی جستجو رکھنا، اچھی بات کے لیے سوالات کرنا، انکوائری کرنا، اب یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ اب کہیں مرڈر ہو جاتا ہے، کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کی بھی جاسوسی کی جاتی ہے۔ سسپیکٹ جو ہوتا ہے قاتل، اس کے حرکات، سکنات، اٹھنا بیٹھنا، یہ اور چیز ہے۔ علماء نے اس کی بڑی تفسیریں کی ہیں۔ بہرحال یہاں جو تجسس کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے سورۃ الحجرات میں، کہ اس کے ساتھ ہی پھر غیبت کا ذکر ہے، لہذا یہاں یہ ایک نیگیٹو پہلو میں بات ہو رہی ہے کہ دوسروں کے عیب نہ تلاش کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث میں کافی باتیں آئی ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، اس کا جو نمبر ہے 242 ہے، مسلم کی حدیث ہے، ریاض الصالحین میں۔ اس میں کہا کہ کوئی بندہ بھی کسی مسلمان کی عیب نہ ڈھونڈے اور اس کی پردہ پوشی کرے عیب کی، اور اگر وہ پردہ پوشی کرے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی عیب کی پردہ پوشی کرے گا۔ پھر یہ ایک اور حدیث ہے 4807، اس میں بھی وہی بات کی گئی کہ جاسوسی نہ کرو، اور مختلف باتیں کی گئی، غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو اسی حدیث میں، اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو حسد سے اصل میں ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ حسد کی وجہ سے جاسوسی ہوتی ہے، دوسروں کی نیگیٹو ہے، جو منفی چیز ہے کہ دوسروں کو کریدنا، ان کے گھروں کے حالات کو جاننے کی کوشش کرنا، جس شے کو وہ چھپانا چاہیں اس کی چھان بین اپنے انداز سے کر کے اس کو برسر عام لانے کی کوشش کرنا، اس سے قرآن نے سختی سے منع کیا ہے۔ اور اس کے بعد بعض لوگ، علماء اور اہل خیر لوگ جو دوسروں کی اصلاح کرتے ہیں، اہل تقوی لوگ، اب ان کے بارے میں جاسوسی کر کے ایسی چیزیں ڈھونڈنا جن سے ان کے شہرت کو نقصان ہو، ان کی عزت کو نقصان ہو، اس کو قرآن نے سختی سے منع کیا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب الآداب میں 4876 اس کا نمبر ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا سود ایک بڑی خطرناک چیز ہے، اور اس کے بارے میں بڑی وعید قرآن میں بھی احادیث میں بھی، اور اس کی شناخت بھی بڑی، لیکن سب سے بڑا جو سود ہے وہ کہا گیا کہ کسی مسلمان کی آبرو پر حملہ کرنا، ربا الاکبر، سب سے بڑا سود۔ تو اب ذرا اس بات پہ غور کیا جائے کہ ہم اپنا جائزہ ضرور ہمیں لینا چاہیے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کی آبرو پہ حملہ تو نہیں کر رہے، یہ سوچنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کا طواف فرما رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے۔ جب اس باغ میں ہے تو آپ نے کہا کہ کعبہ تو بڑا محترم ہے، لیکن تجھ سے بھی محترم ایک چیز ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود جو تھے وہ ذرا قریب ہو گئے کہ حضور کیا فرمانے لگے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا مال، جان اور اس کی آبرو، اے کعبے کو مخاطب کر کے، تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے۔ تو کعبہ، اس کا تو ہم طواف کرتے ہیں، کعبے کو کوئی ڈھانے کی کوشش تو نہیں کرتا، اور کرے گا تو سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ہم کتنے کعبے روز ڈھاتے ہیں، کتنے لوگوں کی آبرو پہ حملہ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ذرا غور طلب ہیں۔ اور پھر ایک حدیث ہے، اس میں یہ کہا گیا، اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا عیب تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا عیب تلاش کرے گا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر اس کا عیب تلاش کر کے اس کے گھر میں اس کو رسوا کرے گا۔ لہذا دوسروں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے، خامیاں تلاش کرنے کے بجائے، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ اپنے عیبوں کو ڈھونڈیں اور انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں بجائے دوسروں کے۔ قرآن پاک نور ہدایت ہے، لیکن قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا کہ معاذ بن جبل سے حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن دو طرح کے لوگ پڑھتے ہیں، ایک وہ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں ہدایت مل جاتی ہے، اور جو قرآن میں کوئی نقص، کوئی کمزوری، ایسی چیز تلاش کرتے ہیں، انہیں اپنے جسم پہ خارش کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ قرآن ایک مقدس کتاب ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے بھی نیت درست ہونی چاہیے۔ اس کو پڑھنے کے لیے بھی اللہ سے یہ پہلے شروع اس بات سے، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اس کے بعد اس کتاب کو پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ہدایت نصیب ہو۔ جو سورہ فاتحہ میں پہلے کہہ دیا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ ہدایت جو ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کسی کو علم نہیں، چھپ کے کر رہے ہیں، لیکن ایک ذات ہمہ بین نگاہ، وہ تو ہر وقت دیکھ رہی ہے، ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ لہذا ہمیں جتنا بھی ہم اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں گے، جتنا مثبت رکھیں گے، نیگیٹو چیزوں سے پرہیز کریں گے، اتنا اللہ تبارک تعالیٰ ہم پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔ تو دوسروں کی ٹوب رہنا، دوسروں کی کمزوریاں تلاش کرنا دوسروں کے اندر، اس سے بہتر ہے اپنی کمزوری تلاش کریں، اپنے اندر جھانکیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دوسرے کے اندر خوبی تلاش کرنا اور اپنے اندر خامی تلاش کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ تو انسان جو ہے، یہ چونکہ اس میں چیزیں ہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، لیکن ان سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد مختلف احادیث میں اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ عیبوں پہ پردہ ڈالو، دوسروں کی عیب جوئی نہ کرو۔ اور غیبت کیا ہے؟
جو قرآن نے اس کے بعد بات کی غیبت کیا ہے کہ یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اور غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ کہ جو آدمی کے اندر عیب ہو اس کو اس کی ایبسنس میں، اس کی غیر موجودگی میں اس عیب کو بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہے، جس کو پسند نہیں کرتا. تو اس لیے اس میں یہ ہمیں مد نظر چیز رکھنی چاہیے کہ ہم مسلمان کے ساتھ اچھے انسان بھی بنیں. اور اچھے انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی کھوج لگائیں، اپنی فکر کریں ہمارے اندر کیا کیا گڑبڑ ہے، کیا کیا خرابی ہے، اور اس کو درست کرنے کے لیے کوشش کی جائے. دوسروں کے معاملات میں جھانکنے کے، کسی فیملی کے اندرونی معاملات میں جن کو فیملی چھپانا چاہتی ہے اس کی ٹو لگانا، اس کو کریدنا مناسب نہیں ہے. گزارش یہی ہے کہ قرآن نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جستجو کریں، تلاش کریں، تدبر کریں. قرآن پہ انسان کا حق ہے کہ وہ تلاش کرے. اگر جستجو تلاش نہ ہوتی، تفکر نہ ہوتا، تو یہ پنکھا کیسے بنتا، یہ اے سی جس میں آپ بیٹھیں یہ کیسے بنتا. لیکن نیگیٹو منفی چیزیں ہمیں اپنے ذہن سے نکالنی پڑیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.